أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم. اس سے پہلے ہم نے گزشتہ دیکھا کہ قوم بنی اسرائیل کے کچھ علماء جو کہ اللہ کی نزول کی ہوئی آیتوں کے اندر اپنے من گھڑت دلوں سے کچھ باتیں ڈال کر دلوں سے تبدیلیاں کر کے ہاتھوں سے لکھ کر کے وہ قوم کو بھٹکانے کے لیے بہکانے کے لیے پیش کرتے تھے، شائع کیا کرتے تھے. اس سے مومنوں کو اور مسلمانوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا گیا. اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا. تو یہ یہودی جو ہیں بنی اسرائیلی، وہ یہ گمان کرتے تھے کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، بولنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ان سے جو کہ ان سے سوال کیا کرتے تھے یا بولا کرتے تھے کہ تم نے گناہ کیا اب تو تم جہنم رسید ہو جاؤ گے. تو ان کو کیا جواب دیتے تھے؟ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا. ہم کو تو آگ کے شعلے چھو بھی نہیں سکتے، ہم جہنم میں نہیں جا سکتے بھائی. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا. لن تمسنا النار، ہم کو آگ نہیں چھو سکتی. الا ایاما معدودا، ہو سکتا ہے ہوگا، الا تھوڑا مختصر، ایاما معدودا کچھ دنوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے یا جہنم ہم کو آگ جلائے گی کچھ دنوں کے لیے، یا آگ کے شعلے ہم کو جلائیں گے، لیکن یہ کچھ دنوں کے لیے. یعنی اتنا ان کو گھمنڈ تھا، اتنا فخر تھا. تو وہ کیوں بولتے تھے ایسے؟ اس لیے بولتے تھے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو چھوڑ کر کے طور سینا گئے تو اس دوران ان لوگوں نے جو ہے گائے کی پوجا کی کچھ دنوں تک، ہے نا، مشرکانہ حرکتیں کی. تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے بات مان لی، یعنی ان کے آنے کے بعد. تو یہ کچھ دن جو کچھ عرصہ گزرا جس دوران ہم مشرکانہ حرکتیں کیے، ہو سکتا ہم اتنے ہی اوقات جو ہے جہنم میں جلیں گے. یا ان میں سے کچھ ایسے علماء یا ان کی جو نسلیں ہیں جو کہ اس پر قائم رہی، یعنی مشرکانہ حرکتوں پر، تو ان کو یہ فخر یا یہ گمان ہے کہ ان کے نسلوں میں انبیاء اکرام کے گروہ گزرے. تو ان کو یہ گمان اور گھمنڈ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد جو ہے اللہ سے جرے خدے کر کے، اللہ کو منوا کر کے، یا اللہ کو راضی کر کے، یا اللہ کو بولیں گے کہ نہیں ان کو معاف کر دو، یہ ہماری اولاد ہے. یعنی ان کو یہ گمان ہے. تو ہم کچھ دن کے لیے جائیں گے، پھر ہمارے جو ہے آبا و اجداد جو ہے ہم کو معاف کروا دیں گے، اللہ سے جو ہے لڑ جھگڑ کر کے ہماری بات منوا لیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اس گمان میں وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا. وہ بولے کہ ہم کو تو آگ چھو نہیں سکتی بھائی،
ہم جہنم میں نہیں جا سکتے، لیکن جائیں گی بھی تو کچھ عرصے کے لیے، کیونکہ ہم نے کچھ حرکتیں کی تھی بس اس حدود تک۔ قل استخفتم عند اللہ، تو انہوں نے تو یہ کہہ دیا، لیکن جو ہے سو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ان کے سوالات آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، قل اتخذتم عند اللہ، کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عند اللہ عہدہ، کیا انہوں نے ایسا کوئی عہد و پیما کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے سو کچھ دنوں کے لیے جہنم میں ڈالے گا، پھر جو ہے سو جہنم سے نکال دے گا؟ آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب یہ سوال کر رہے ہیں کہ جہنم کچھ کہ ہم کو چھوئے گی بھی نہیں اور ہم کچھ دن لے کے جائیں گے پھر واپس آ جائیں گے، تو کوئی ایسا عہد و پیما اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا ہے کیا؟ آپ پوچھیے ان سے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اگر ایسی بات ہے، پس اگر ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ اس عہد و پیماز کو مانے گا، اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، جب تو اللہ ہرگز اپنا عہدہ خلاف نہ کرے گا، اپنا عہد و پیما مان لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھوا رہا ہے، وہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے تو بھی کچھ عرصے کے لیے، تو اے نبی آپ پوچھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کوئی ایسا عہد و پیما کر لیا؟ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن آگے سنیے آگے کیا ہے، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ام تقولون، کیا بول رہے یار وہ لوگ، کیا بکواس کر رہے، کیا بول رہے؟ ام تقولون علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر یہ کیا باتیں جو ہے سپرد کر رہے اللہ کی طرف، ما لا تعلمون، جو کہ وہ نہیں جانتے، کچھ بھی من گڑت بولنا شروع کر رہے ہیں دل سے، کیا بول رہے ہیں یہ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کس بات کی نسبت لگا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کوئی عہد و پیما کیا؟ یہ تو دلی باتیں چل رہی ہیں ان کی، کیا بول رہے ہیں؟ ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور خدا پر یہ وہ باتیں کہتے ہیں جس کا علم ہے ان کو نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئات واحطت به خطیئاتہ، لیکن جان لو، بلا ہاں، من کسب سیئاتہ، ان کو گناہوں نے گھیر لیا، سیئات و احاطے میں گھیر لیا، وہ چاروں طرف سے گناہوں کے اندر گھر گئے، واحاطہ بھی خطیئاتہ، فاولئک اصحاب النار، اور وہ کون لوگ ہیں؟ فاولئک، پس وہ لوگ ہیں جو کہ جہنم کے حقدار، اصحاب النار ہیں، صاحب جہنم ہیں۔ اللہ اکبر، اللہم حافظنا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، خطیئاتہم اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، یعنی جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، جبکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے گئے بھی، ویسا تو ہم کو آگ تو چھو بھی نہیں سکتی بھائی، کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نیکوکار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کر کے ہم کو بچا لیں گے، ہم بچ جائیں گے، کچھ ہو سکتا ہے کچھ گناہ کیے تو تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے لیکن واپس آ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا نہیں، ایسے نہیں ہے، کیسا ہے؟ وَآتَ بِخَطِيَاتُ، بلکہ انہوں نے ان کو گناہوں نے گھیر لیا، وہ گناہوں کے گھیرے میں ہیں، اس لیے ان کو کچھ دکھ نہیں پا رہا ہے، ان کے آنکھوں پر پردہ ہے۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جہنم کے حقدار ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ جہنم کے اندر، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے ایسے گمان نہ کرے کہ ہمارے بزرگ جو ہے بہت نیکوکار تھے تو وہ ہم کو بخشوائیں گے، ایسا بھی گمان نہ کرے۔ لی عملی لکم عملکم، جس کا عمل اس کے ساتھ جائے گا، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تزرعوا تحصدوا، جس طریقے سے بوؤ گے وہی پھل کانٹو گے۔ اور فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس نے اگر ذرہ برابر بھی نیک کام کیا، خیر کام کیا، اس کا بدلہ اللہ رب العزت اس کو دے گا۔ یعنی ذرہ برابر بھی کسی نے راستے سے کانٹا بھی ہٹا دیا تو اس کا بدلہ اس کو اللہ تبارک و تعالی دے گا، نظر انداز نہیں کرے گا۔ میرا رب اس کو ذرے سے ذرے رائی برابر کے عمل کا بھی، نیک عمل کا کام کا بدلہ اس کو دے گا۔ لیکن آگے بھی یاد رکھو، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ اور ایسا بھی اس کو بدلہ ملے گا کہ اگر اس نے سے تھوڑا سا گناہ کیا، تھوڑا سا شر کیا، شرارت کی تھوڑی سی، تو اس کا بدلہ بھی اس کو ملے گا۔ مطلب گناہ کرو گے، تھوڑا سا بھی کرو گے، بدگمانی کرو گے، بد سلوک کرو گے، چغل خوری کرو گے، کسی کو تہمت لگاؤ گے یا کسی کو بلا وجہ کے ستاؤ گے، پڑوس کا حق ادا نہ کرو گے، بھائیوں بہنوں کے حقوق ادا نہ کرو گے، خلاف ورزی کرو گے اور کسی کو بلا وجہ کے زور سے بات کرو گے، تو تھوڑا سا تمہاری نظر میں وہ تھوڑا سا ہوگا، لیکن وہ تھوڑا کا بدلہ بھی تم کو ملنے والا ہے، وہ اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اس لیے گمان نہ کرو اپنے بڑوں کے اوپر، اپنے جو نیک بخت اولیاء اکرام بزرگان دین اگر تمہارے نسلوں میں بھی گزرے ہوئے ہوں، یا یہ گمان نہ کرو کہ وہ ہم کو بخشوا دیں گے، اور یہ بھی گمان نہ کرو تم نے اگر اپنے بچوں کو حافظ و قاری بنا دیا، تمہاری نسلوں میں حافظ و قاری عالم ہو، تو یہ گمان نہ کرو کہ وہ ہم کو بخشوا دیں گے، بلکہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، تمہارا تھوڑا سا کیا ہوا عمل تمہارے ساتھ رہے گا، اور تمہاری تھوڑی سی کی ہوئی بدگمانی اس کا بھی بدلہ تم کو ملے گا۔ اس لیے خود سے فی نفسی ہی فی ذاتی ہی تم اس کے خود کے مختار ہوگے۔ نیک کام کرو گے تو نیک کا بدلہ نیکی ملے گا، اور بد کام کرو گے تو بدکاری کا بدلہ بد سے تم کو جو بھی اللہ رب العزت دے گا وہ بدگمانی سے بدکاری سے وہی بدلہ ملے گا۔ اس لیے اعمال صالح کرو، گمان نہ لگاؤ، نیک اعمال کرو، پابند صوم و صلات رہو، ذکر و اذکار رکھو، جاری و ساری رکھو، اور صحبتیں اچھی رکھو، اور امور خانہ داری میں بھی اچھے رہو، امور ذکر و اذکار میں بھی اچھے رہو، اور لین دین میں بھی اچھے رہو، اور سلوک میں بھی اچھے رہو، آپس میں بھائی چارگی میں بھی اچھے رہو، یعنی اخلاقاً بھی اچھے رہو، کرداراً بھی اچھے رہو، گفتاراً بھی اچھے رہو۔ ہر اعتبار سے تم کو ناپا تولا جائے گا۔ اس اعتبار کے اندر اگر میزان میں تم پکے اور سچے اترے تو تب جا کر کے تمہارا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ایسا گمان نہ کرو، ایسی ٹیک اپنے اعمال پہ نہ لگاؤ، اپنے نمازوں پر بھی ایسی ٹیک نہ لگاؤ کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم بہت اچھے بن گئے ہیں، یہ ٹیک پر بھی نہ رہو، کیونکہ یہ بھول ہے۔ شیطان نے اپنی ہزاروں کروڑوں برس کی عبادت کو چند سیکنڈوں میں اس کی عبادت نیست و نابود ہو گئی، صرف ایک کہنا نہ ماننے پر، صرف ایک حکم نہ ماننے پر۔ اس لیے احکام ضروری ہے، عبادت سے افضل احکام ہیں۔ احکام چاہے اللہ رب العزت کے ہو شرعاً، احکام چاہے جو ہے انبیاء اکرام کے ہو، احکام اولیاء اکرام کے ہو، احکام علماء اکرام کے ہو، احکام حدیث قرآن کے ہو، احکام جو ہے تمہارے والدین کے ہو، احکام نیک لوگوں کے ہو، احکام تمہارے پڑوس اور رشتہ داری کے ہو، ان احکاموں کے اوپر تم اگر کاربند رہو تو تمہاری ہر نیکی اللہ رب العزت اس کا پورا پورا اجر و بدلہ دے گا، جو کہ تھوڑی سی ہوگی۔ لیکن اس کے اندر حقوق العباد کے اندر بھی اگر تم کمی بیشی رہے گی تو اس اعتبار سے ہی تم کو بدلہ ملے گا۔ تو اس لیے تم نے اپنی عبادت و ریاضت پر بھی ٹیک نہیں لگانا ہے، اپنے اخلاق حسن اخلاق بنانا ہے، اور جو کچھ بھی نیک اعمال کر رہے ہیں
وہ اللہ کو سپرد کر کے پناہ چاہنا چاہیے شیطان و مردود سے اور گناہوں سے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر کے ہم نے جو اعمال کیے ہیں اے اللہ اس اعمال کو صحیح سلامتی کے ساتھ مقبولیت کا درجہ عطا فرما، اور ہمارے رہتے دم تک ہم سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو ہم نے ابھی تک مرے دم تک جو اعمال صالح کیے ہیں، تھوڑے سے غلطی کے اندر تمام کے تمام اعمال ختم ہو جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، پھر ہم زیرو پر آ جائیں اور جہنم رسید ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم ایک خزانہ سونا چاندی ہیرا جو بھی ہے سنبھال کر رکھتے ہیں، سنبھال کر رکھ کے ہم اس کو نظر انداز نہیں کر دیتے، رکھ کر لے کر کے چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ بارہا ہم اس کو جو ہے اگر چاہے وہ دولت کی شکل میں ہو یا پیسوں روپیوں کی شکل میں ہو یا ہیرے جواہرات کی شکل میں ہو، ہم بار بار اس کو ناپ تولتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اس کے اوپر ہماری نگاہ رہتی ہے، اس کے اوپر گارڈنگ رہتی ہے۔ اگر وہ گارڈنگ یا اس کے اوپر نگاہ نہ رہی، پتہ بھی نہیں چلتا کون چور ہانک کر لے جائے گا، شیاطین اس کو کیا کریں گے پتہ نہیں، کہ وہ جو مال و دولت تم نے ذخیرہ رکھا تھا تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے، وہ سب ختم ہو جاتا۔ پتہ یہ چلا کہ تمہاری اس کے اوپر نگاہ رہی تھی۔ اسی طریقے سے تم نے جو اعمال کیے ہیں اس کو اگر برقرار رکھنا ہے تو ہر پل ہر قدم بقدم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ یہ استغفار تمہارے جو بھیجے ہوئے اعمال، نیک اعمال کیے ہوئے نیک اعمال ہیں اس کے اوپر کا خفل ہے، اس کے اوپر کی گارڈنگ ہے۔ اگر تمہارے زبان سے، تمہارے اپنے نفس سے استغفار چھوٹ گیا، پتہ نہیں تم کس لمحے شیطان کے سپرد ہو جاؤ گے یا ایسے لوگوں کے سپرد ہو جاؤ گے کہ جس سے کہ تمہارا ایمان سلب ہو جائے گا۔ دکھنے میں تمہارے دوست احباب دین اور دنیا کی اچھی بات کریں گے، لیکن پتہ نہیں چلے گا کہ تمہارا ایمان بھی سلب ہو جائے گا۔ تو دھوکہ دڑی سے، اس دور کے دھوکہ دڑی سے، اس دور کے ظاہری دکھاوے سے اگر تم اس کے اندر شامل ہو گئے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دیکھنے میں تم اچھے ہی لگو گے، لیکن تمہارا ایمان تمہارے حلق کے نیچے نہیں اترے گا بلکہ سلب ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک بختوں کی صحبت دے، نیک اعمال کی توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو برقرار رکھے، مقبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور ایک بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔